بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی موت کا وقت جان سکتے ہیں تو یقیناً آپ ہنس دیں گے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جس پر نہ سائنس دعویٰ کر سکتی ہے، نہ فلسفہ اور نہ کوئی انسان۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی موت کی تاریخ بتا سکتی ہے، جنات کو قابو میں لا سکتی ہے اور ان کی دنیا کا دروازہ دکھا سکتی ہے، اور ایک ایسی زبان سکھاتی ہے جو اس دنیا کی نہیں، تو کیا پھر بھی آپ اسے صرف ایک کہانی سمجھیں گے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک ایسی کتاب کی کہانی ہے جسے تقریباً 1300 سال سے چھپایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 730 عیسوی میں رات کے 3 بجے بغداد کے خاموش کمرے میں ایک آدمی موم بتی کی روشنی میں کچھ لکھ رہا ہے، لیکن جو بات اسے خوفناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاہی سے نہیں، اپنے خون سے لکھ رہا ہے۔ وہ شاعر تھا، ریاضی دان تھا یا اسکالر، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 سال ایک خالی، ویران، بے رحم ریگستان میں اکیلا رہا، اور جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں کوئی اور رہتا ہو، اور اس رات وہ اپنی کتاب کے آخری صفحے کی آخری لائن لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے۔ اگلے دن اس کی لاش بازار میں ملتی ہے، چہرہ مکمل طور پر مسخ شدہ، اور کوئی گواہ نہیں، کوئی قاتل نہیں اور کوئی وضاحت نہیں، لیکن وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ دوستو، اس شخص کا نام تھا عبد الحجر، یمن کا رہنے والا، جو خود کو دی میڈ عرب کہتا تھا۔ لیکن وہ پاگل نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک پڑھا لکھا تھا، اور اسے دمشق کی ممنوع لائبریریوں تک رسائی تھی۔ وہ شخص وہ کتابیں پڑھ چکا تھا جو عام انسان کے لیے حرام سمجھی جاتی تھیں، قدیم گرامرز، اسلام سے پہلے کے جادوئی رسم و رواج، ستاروں کے نقشے اور ایسے علوم جو انسان کو حد سے آگے لے جاتے ہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب کتابیں کافی نہیں، اور وہ چل پڑا ربیع الخالی کی طرف، وہ ویران صحرا جسے عرب روایات میں جنات کا مسکن کہا جاتا ہے۔ وہ 10 سال اکیلا رہا۔ جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پھیلی ہوئی تھیں، آواز بدل چکی تھی، اور رات کو وہ بغیر رکے لکھتا رہتا تھا۔ وہ کتاب جسے اس نے لکھا، اور اس کا نام تھا کتاب العزیف۔ ناظرین محترم، عزیف عربی میں اس آواز کو کہتے ہیں جو جنات رات کے وقت ریگستان میں نکالتے ہیں۔ یہ کتاب بعد میں اس کی موت کی وجہ بھی بنی۔ اسے عوامی طور پر قتل کیا گیا، اور سرکاری ریکارڈ میں لکھا گیا کہ غیر مرئی قوتوں نے ہجوم میں اسے چیر پھاڑ دیا۔ دوستو، یہ شاعری کی کتاب نہیں تھی، یہ فلسفہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مینول تھا، اور اس نے اس کتاب میں 4 بڑے دعوے کیے تھے، جس میں پہلا دعویٰ تھا کہ یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں، بلکہ اس کا 100واں خفیہ نام بھی ہے، اور اگر وہ نام جان لیا جائے تو جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ توحید پر سیدھا حملہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی راز نہیں جسے انسان استعمال کر سکے، اور یہ دعویٰ صاف شرک ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا موت کا فارمولہ۔ کتاب میں سیاروں کی خاص ترتیب اور حسابات دیے گئے تھے جن کے ذریعے موت کی تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اسے بدلنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا گیا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا یہ دعویٰ سیدھا کفر ہے۔ ناظرین، تیسرا دعویٰ ہے دنیا اور جنات کے درمیان دروازے۔ یہ کتاب مخصوص مقامات بتاتی ہے جہاں انسانی دنیا اور جنات کی دنیا کے درمیان پردہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف نظریہ نہیں، بلکہ کیا کرو، کب کرو
اور کیا کہو کی مکمل ہدایات اس میں درج ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے دجالی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور ناظرین، چوتھا دعویٰ ہے غیر انسانی زبان۔ اس کتاب میں ایسے منتر ہیں جو کسی انسانی زبان میں نہیں ہیں، نہ عربی، نہ عبرانی، نہ یونانی اور نہ ہی کوئی اور زبان۔ اسے پڑھنے کی کوشش کرنے والے کئی اسکالرز ذہنی طور پر تباہ ہو گئے۔ 1996 میں امریکہ میں ایک ویمپائر کلٹ نے اس علم کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ تھا کہ 2 بے گناہ لوگ قتل ہوئے اور قاتل کو عمر قید ہو گئی۔ وہ دروازہ کبھی نہ کھلا لیکن زندگیاں ختم ہو گئیں۔ ناظرین محترم، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار نہ اندھیرا ہے نہ خوف، بلکہ یہ احساس ہے کہ میں سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں رکنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس علم کے پیچھے گیا یہی سوچتا تھا، لیکن کوئی واپس نہیں آیا۔ اسلام نے سب کچھ واضح کر دیا ہے کہ جادو حرام ہے، جنات کو قابو کرنا شرک ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہماری زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کا حل اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، نہ کہ ممنوع علم میں۔ ناظرین محترم، اللہ ایک ہے، اس کے 99 نام ہیں، اور اس کی وحدانیت پر کوئی راز، کوئی کتاب، کوئی علم فوقیت نہیں رکھتا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو سوچنے پر مجبور کر دے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔